ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بخت نصر نے شام پر حملہ کیا، بیت المقدس کو ویران کیا اور بستیوں کو اجاڑ دیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا۔ تو ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب کچھ مدت بعد رہائی ہوئی تو اپنے وطن واپس آ رہے تھے کہ راہ میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور کھانے پینے کا سامان آپ کے ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر پھر انہیں زندہ کر کے پوچھا، بتلاؤ کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے ہو؟ اب عزیر علیہ السلام کے پاس ماسوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ جب جا رہے تھے اس وقت پہلا پیر تھا اور اب دوسرا پیر ہے۔ تو آپ نے کہا دن کا کچھ حصہ، یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرا دن ہو، کیونکہ اس سے زیادہ انسان سو نہیں سکتا۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عزیر علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے یہودی آپ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نیند سے اٹھانے کے بعد کون سی 3 نشانیوں سے یقین دلایا کہ وہ 100 سال تک سوئے رہے ہیں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل میں مبعوث کیا۔ حافظ ابو القاسم بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب یوں بیان کیا ہے: عزیر بن جرواہ، بعض نے آپ کے والد کا نام جرواہ کے بجائے سوریک بیان کیا ہے، بن عدیہ بن ایوب بن درزنہ بن تقی بن اسبو بن فخاص بن العازر بن حضرت ہارون علیہ السلام اور بن عمران۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے جن کو بخت نصر نے قید کیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت بچے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت اور دانائی سے نوازا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات یاد تھی اور تورات کا علم بھی سب سے زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہی بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال فوت کر کے زندہ کیا۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی طرق سے بیان کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے نیک اور عقل مند انسان تھے۔ وہ ایک دن اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے نکلے، واپسی پر وہ ایک ویران جگہ سے گزرے۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام گدھے پر سوار تھے۔ اس ویرانے میں داخل ہوئے تو آپ اپنے گدھے سے اترے۔ آپ کے ساتھ فوراً ایک ٹوکری میں جانور کے لیے چارہ اور دوسری میں انگور تھے۔ آپ اس ویران عمارت کے سائے میں ٹھہرے۔ آپ نے اپنا پیالہ نکالا، اس میں انگوروں کا جوس نچوڑا، پھر ٹوکری سے خشک روٹی نکالی، پھر انگور کے جوس والے پیالے میں روٹی کو بھگو کر کھانے کے لیے اس میں ڈال دی۔ روٹی نرم ہونے کے انتظار میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، اپنی ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اسی دوران آپ کی نظر گھروں کے چھتوں پر پڑی کہ وہ اپنے عرشے پر کھڑی ہیں اور اس کے باسی مر کھپ گئے ہیں، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو کہا ان کی موت کے بعد اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ ان کو شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ فرمائے گا یا نہیں، بلکہ یہ سوال محض تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا، انہوں نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال ان کو فوت رکھا۔ جب 100 سال مکمل ہوئے تو اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے نئے حالات و واقعات رونما ہو چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف فرشتہ بھیجا۔ اس نے پہلے ان کا دل بنایا تاکہ وہ سمجھ سکیں، پھر ان کی آنکھیں بنائی تاکہ ان کا مشاہدہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر تخلیق شروع ہوئی۔ آپ علیہ السلام دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے۔ مختلف اجزاء اکٹھے ہو رہے تھے، ہڈیاں اکٹھی ہوئی، ان پر گوشت چڑھا، بال اور چمڑا رونما ہوا، پھر جسم میں روح پھونک دی گئی اور وہ سب دیکھتے ہی جا رہے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کتنی مدت سوئے رہے؟ جواب میں حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام کے لیے ٹھہرے تھے اور دوبارہ دن کے آخر میں اٹھے تو سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ بعد میں فرمایا دن کا کچھ حصہ یا ایک دن مکمل نہیں ہوا۔ فرشتے نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا آپ 100 سال ٹھہرے ہیں، آپ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھیں، یعنی اس خشک روٹی کی طرف جو آپ نے انگور کے جوس میں ڈالی تھی، وہ دونوں اسی حالت میں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس طرح انجیر انگور بغیر کسی تبدیلی بالکل اسی حالت میں ہیں۔
یہ بات سن کر گویا آپ کے دل میں اپنی موت کا انکار کیا تو فرشتے نے کہا اپنے گدھے کو دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو وہ بالکل بوسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو بلایا تو وہ ہر طرف سے آ کر اکٹھی ہونے لگ گئی۔ پھر ہڈیوں پر گوشت اور جلد کا لباس پہنا دیا گیا۔ پھر جلد پر بال اگ پڑے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اپنے سر اور کانوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم ان کو کیسے اٹھاتے اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یعنی گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم ان کو کیسے جوڑوں کے ساتھ ملاتے ہیں، اور دیکھنا ہڈیاں کیسے گوشت کے بغیر گدھے کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ پھر دیکھنا ہم اس پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب حقیقت ان کے لیے واضح ہوئی تو فرمانے لگے، میں جانتا ہوں اللہ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مردے بھی زندہ کرتا ہے اور ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ لوگوں کو نہ پہچان سکے اور اپنے گھر کو بھی نہ پہچان پائے۔ آپ اپنے خیال اور اندازے کے مطابق اپنے گھر آئے تو وہاں ایک انتہائی ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس کی عمر 120 سال تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کی لونڈی تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تھے تو اس وقت اس باندی کی عمر 20 سال تھی اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی قوتیں جواب دے چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ عزیر کا گھر نہیں ہے؟ اس لونڈی نے جواب دیا، ہاں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہی گھر ہے۔ پھر وہ رو پڑی اور کہنے لگی، میں اتنے سالوں سے کسی کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگ انہیں کیا بھول چکے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال فوت کیے رکھا، پھر دوبارہ زندہ فرمایا ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر کو گم ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں، ہم نے آج تک ان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں سنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا، عزیر تو پیغمبر تھے، وہ مریض کے لیے دعا کرتے تو وہ درست ہو جاتا تھا، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو مصیبت و پریشانی دور ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ دعا کریں کہ اللہ میری نظر ٹھیک کرے، اگر تم عزیر ہوئے تو میں تم کو پہچان لوں گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی آنکھیں درست ہو گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں کھول دی تو وہ صحیح ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، گویا کہ کسی رسی سے کھل کر آزاد ہوئی ہو۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتی ہوں یقیناً آپ عزیر ہی ہیں۔ پھر بڑھیا بنی اسرائیل کے محلے میں گئی، وہ اپنی مجلسوں اور محفلوں میں موجود تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا جو 118 بہاریں دیکھ چکا تھا وہ بھی موجود تھا۔ آپ کے پوتے جو بوڑھے ہو چکے تھے، اس بڑھیا نے لوگوں کو پکارا اور کہا، یہ عزیر تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس عورت کی تکذیب کی۔ اس نے کہا، میں تمہاری آزاد کردہ غلام لونڈی ہوں۔ اس نے میرے لیے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی اور میری ٹانگیں چلنے کے قابل ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال فوت کیے رکھا، پھر دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ علیہ السلام کی طرف آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، جس پر آپ علیہ السلام نے اپنے کندھے کھول دیے تو اس نے دیکھا تو یقیناً تل تھا، تو ان سب کو یقین آ گیا کہ آپ عزیر ہی ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر حضرت عزیر کے سوا کوئی تورات کا حافظ نہ تھا، بخت نصر نے تورات چلا دی تھی، اب ہمارے پاس تورات کا صرف وہی حصہ ہے جو لوگوں کو زبانی یاد ہے، لہٰذا ہمارے لیے تورات کا ایک نسخہ لکھ دیں۔ ابو سرخانے نے بخت نصر کے دور میں ایک جگہ تورات کا نسخہ دفن کر رکھا تھا جس کو حضرت عزیر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عزیر علیہ السلام نے لوگوں کو لے کر اس جگہ گئے اور جگہ کھدوائی، وہاں سے تورات کا نسخہ نکالا۔ اس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے اور تحریر مٹ چکی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کی موجودگی میں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر تورات کو دوبارہ لکھا، اور آسمان سے 2 شہاب الثاقب نیچے اترے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ آپ کو تورات خوب یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے ان کے لیے تورات کا نسخہ لکھ دیا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اس وجہ سے اللہ کا بیٹا کہا کہ شہاب الثاقب کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے ان کو تورات نئے سرے سے لکھ کر دی اور بنی اسرائیل کے معاملات کی نگرانی کی، اور آپ علیہ السلام نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی عبادت گاہ میں ارض سواد میں تورات لکھنے کا کام کیا۔ آپ جس بستی میں فوت ہوئے اسے سیار آباز کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، اور تاکہ ہم تجھ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں،
इसके मुताबिक आप बनी इसराइल के लिए निशानी साबित हुए, क्योंकि आप अपने बेटों के साथ बैठते तो आप जवान नजर आते जबकि वो बूढ़े हो चुके थे। आप 40 बरस की उम्र में फौत हुए और दोबारा उठे तो भी आप जवान ही थे जैसे आप फौत हुए। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है और इस बात पर वो पूरी कुदरत रखता है कि वो जिंदा को मार दे और मुर्दा को उठा दे। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी इसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।